السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم علم ریاضی کا چھٹا باب مثلث اور اس کی خصوصیات دا ٹرائنگل اینڈ اٹس پراپرٹیز، اس سبق کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے مثلث سے متعلق معلومات کا اعادہ کیا تھا اور اس میں ہم نے مثلث کے وسطانیے اور ارتفاع سے متعلق بھی معلومات کو حاصل کیے تھے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مثلث کے بیرونی زاویے اور اس کی خصوصیت سے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کریں۔ اور ہمارے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا، اس لنک میں اس سبق سے تعلق رکھنے والے تمام ویڈیوز آپ وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لنک میں اس سبق سے متعلق تمام ویڈیوز آپ کو وہاں پر مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو مثلث کا آج کا جو پہلا عنوان ہے مثلث کا بیرونی زاویہ اور اس کی خصوصیت۔ تو سب سے پہلے ہم ایک مثلث بنائیں گے، مثلث اے بی سی۔ مثلث اے بی سی ایک مثلث ہے۔ اب بی سی جو ہے مثلث کا قاعدہ ہے، اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک نقطہ ڈی حاصل ہو رہا ہے۔ تو قاعدے کو ہم نے کہاں تک آگے بڑھایا؟ ڈی تک آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر مثلث کے بیرون میں ایک زاویہ حاصل ہو رہا ہے، مثلث کے باہر ہمیں ایک زاویہ حاصل ہو رہا ہے، زاویہ اے سی ڈی۔ یہ مثلث کا بیرونی زاویہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے مثلث کے قاعدے بی سی کو ڈی تک آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے مثلث کے باہر یہاں پر ایک زاویہ بن رہا ہے۔ تو زاویہ اے سی ڈی یہ مثلث کا بیرونی زاویہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ جو چیز ہے یہاں پر زاویہ اے اور زاویہ بی۔ زاویہ اے اور زاویہ بی اس بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں، بیرونی زاویے کے متقابل اپوزٹ متقابل داخلی زاویے کون سے ہیں؟ زاویہ اے اور زاویہ بی۔ تو زاویہ اے اور زاویہ بی اس بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بیرونی زاویہ ہے، بیرونی زاویے کے جو اپوزٹ اینگلز ہیں یعنی متقابل داخلی زاویے کون سے ہیں؟ اے اور بی کے ہیں، یہ اس کے بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مثلث کے بیرونی زاویے اور متقابل داخلی زاویوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو مکمل ہونے کے بعد ہم اس پر بحث کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر مثلث اے بی ڈی ہے، اس کا جو قاعدہ ہے اس کو ہم نے مزید آگے بڑھایا ہے نقطہ سی تک، تو جس کی وجہ سے یہاں پر راس ڈی پر کیا ہے ایک بیرونی زاویہ بن رہا ہے۔ تو زاویہ اے ڈی سی ایک بیرونی زاویہ ہے مثلث کا، بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں، راس اے پر اور راس بی پر یہ جو دو زاویے ہیں یہ بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں۔ زاویہ اے بی ڈی ایک داخلی زاویہ ہے، دوسرا زاویہ بی اے ڈی، تو بیرونی زاویے کے متقابل داخلی زاویے ہیں۔ اگر ہم ان کی پیمائشوں کو جوڑیں گے تو ایک زاویے کی پیمائش 90 درجے ہے اور دوسرے زاویے کی پیمائش
52 درجے ہے، اگر ہم دونوں کو جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ 142 ہوگا، جو کہ کس کے مساوی ہے؟ بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلث کا جو بیرونی زاویہ ہوتا ہے متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ADC بیرونی زاویہ ہے، یہ کس کے مساوی ہے؟ متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کسی بھی مثلث کو اگر ہم لیں گے، یہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے، اگر ہم مثلث حادہ زاویہ مثلث لیں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیرونی متقابل داخلی زاویوں کی جو پیمائش ہے 60 اور 67، اگر ہم دونوں کو جوڑیں گے تو وہ بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہوگی۔ اگر ہم مزید اس کو اس طرح سے لیں گے تو یہاں پر بیرونی زاویے کی پیمائش 80 ہے اور اس کے متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش 35 اور 45 ہے، دونوں کو اگر ہم جوڑیں گے تو وہ بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہوگی۔ اگر ہم اس کو مثلث منفرجۃ الزاویہ یا منفرجہ زاویہ مثلث اگر ہم لیں گے تو اس طرح سے یہاں پر بیرونی زاویے کی پیمائش 150 ہے اور اس کے متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش 41 اور 109 ہے، اگر ہم ان دونوں کو جوڑیں گے تو وہ بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مثلث کے بیرونی زاویے کی جو پیمائش ہے متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کا جو مجموعہ ہے، اس کا جوڑ ہے، اس کے مساوی یا اس کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ تو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ مثلث کے بیرونی زاویے اور اس کے متقابل داخلی زاویوں میں کیا تعلق ہے، تو وہاں سے ہمیں ایک چیز کا پتہ لگا کہ مثلث کا بیرونی زاویہ متقابل داخلی زاویوں کے جوڑ کے برابر ہے، یعنی مثلث کا جو بیرونی زاویہ ہے متقابل داخلی زاویوں کے جوڑ کے برابر ہے، یعنی بیرونی زاویے کی پیمائش کس کے مساوی ہے؟ متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کو اگر ہم جوڑیں گے تو وہ پیمائش بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہے۔ تو اس طرح سے متقابل داخلی زاویے اور بیرونی زاویے میں یہ تعلق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو مثلث کا بیرونی زاویہ متقابل داخلی زاویوں کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم ان کو جوڑیں گے ان کی پیمائش کو تو وہ بیرونی زاویے کی پیمائش کے مساوی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو چیز ہم نے ویڈیو میں ثابت کی کہ بیرونی زاویے کی پیمائش متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کے برابر ہے، تو اسی کو ہم منطقی طریقے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، یعنی منطقی یعنی لاجیکل میتھڈ سے بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم یہاں پر منطقی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں کیا ثابت کرنا ہے کہ ACD کون سا زاویہ ہے؟ یہاں پر بیرونی زاویہ ہے۔ بیرونی زاویے کی پیمائش کس کے برابر ہے؟ A اور B یہ کون سے ہیں؟ متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کے برابر ہے، اس چیز کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ راس C سے AB کے متوازی CE کو کھینچیں گے۔ یہاں پر راس C سے AB کے متوازی ایک خط تو یہ کیا ہے؟ CE۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ AB کے متوازی C پر کیا کرنا ہے؟ AB کے متوازی CE کو بنانا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر دو متوازی خطوط حاصل ہو گئے، ایک AB کے متوازی کیا ہے یہاں پر؟ CE۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نام دیں گے یہاں پر متوازی جو متقابل داخلی زاویے ہیں، زاویہ 1، زاویہ 2۔ اسی طرح سے یہاں پر جو خط CE خط کھینچنے کی وجہ سے یہاں پر بیرونی زاویہ
दो हिस्सों में यहाँ पर बढ़ गया, तो इसको हम एक को x लेंगे और दूसरे को हम y ज़ाविया लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ज़ाविया एक किसके मसावी हो गया, ज़ाविया एक बराबर है ज़ाविया x के। ये दोनों क्यों बराबर है इसकी वजह हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ए बी किसके मुतवाज़ी है, सी ई के मुतवाज़ी है। तो ए बी मुतवाज़ी सी ई, ये दो खतूत आपस में मुतवाज़ी हैं और ये मुतवाज़ी खतूत में हम यहाँ पर ए सी को क्या लेंगे, काता लेंगे। ए सी एक काता है, तो ए बी किसके मुतवाज़ी है, सी ई के मुतवाज़ी है, तो ए सी यहाँ पर क्या है, काता है। तो इस तरह से जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो ये मुतबादिल ज़ाविये हैं। ये कौन से ज़ाविये हैं, मुतबादिल ज़ाविये हैं, और ये मुतबादिल ज़ाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। इसलिए मुतबादिल ज़ाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक और x, ज़ाविया एक और ज़ाविया x कौन से ज़ाविये हैं, मुतबादिल ज़ाविये हैं। तो मुतबादिल ज़ाविये जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो बनने वाले मुतबादिल ज़ाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो इस तरह से ज़ाविया एक किसके मसावी है, ज़ाविया x के मसावी है। अब नेक्स्ट जो है ज़ाविया दो, अगली जो चीज़ है यहाँ पर ज़ाविया दो बराबर है ज़ाविया y के। ठीक है, तो अब ज़ाविया दो और ज़ाविया y किस तरह से मसावी हैं, तो यहाँ पर भी हम मुतवाज़ी खतूत की जो खुसूसियात हैं उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको साबित करेंगे कि ज़ाविया दो बराबर है ज़ाविया y के। तो यहाँ पर ए बी मुतवाज़ी है किसके, सी ई के। तो ए बी ज़िला किसके मुतवाज़ी है, सी ई के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर हम काता क्या लेंगे, यहाँ पर बी डी। तो यहाँ पर काता क्या है, बी डी है। तो यहाँ पर ये दो मुतवाज़ी खतूत हैं, ये दो मुतवाज़ी खतूत को काटने वाला काता क्या है, ये बी डी काता हम लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो बनने वाले ज़ाविये क्या कहलाते हैं, नज़ीरी ज़ाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको हम कहते हैं। तो ये ज़ाविया दो बन रहा है ज़ाविया y। तो जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से ज़ाविया दो और ज़ाविया y नज़ीरी ज़ाविये हैं और नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। इसलिए नज़ीरी ज़ाविये क्या हैं, मसावी होते हैं। नज़ीरी ज़ाविये मसावी होते हैं। जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये मसावी होते हैं। तो इस तरह से ज़ाविया दो किसके मसावी है, ज़ाविया y के मसावी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़ाविया एक जमा ज़ाविया दो, ये दो मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये हैं और बैरूनी ज़ाविया यहाँ पर क्या है, x और y का मजमुआ है। तो ज़ाविया x जमा ज़ाविया y ये बैरूनी ज़ाविये का मजमुआ है और ये दाखिली ज़ावियों का मजमुआ है। तो अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, x जमा y, x ज़ाविया x जमा ज़ाविया y, कौन सा ज़ाविया है वो, ज़ाविया ए सी डी। तो x जमा y कौन सा ज़ाविया है, ज़ाविया ए सी डी। ठीक है, तो x जमा y ज़ाविया ए सी डी है, लिहाजा ज़ाविया एक जमा ज़ाविया दो बराबर x जमा y किसके मसावी है, ज़ाविया ए सी डी, ज़ाविया ए सी डी। तो इस तरह से ए सी डी जो है मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया है,
کس کے مساوی ہے؟ متقابل داخلی زاویوں کی جوڑ کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے منطقی طریقے سے یعنی لاجیکل میتھڈ سے ثابت کیا کہ مثلث کا بیرونی زاویے کی جو پیمائش ہے متقابل داخلی زاویوں کی پیمائش کے جوڑ کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مثلث کے بیرونی زاویے اور اس کے متقابل داخلی زاویوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم مثلث کے بیرونی زاویے کی خصوصیت کہتے ہیں۔ تو مثلث کے بیرونی زاویے کی خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ مثلث کے بیرونی زاویے اور اس کے متقابل داخلی زاویوں کے درمیان جو تعلق ہے اسی تعلق کو ہم مثلث کے بیرونی زاویے کی خصوصیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے، یہاں پر چند سوالات ہیں، سوچیے، بحث کیجیے میں۔ 3 سوالات ہیں۔ تو کسی مثلث کے بیرونی زاویے مختلف طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو مثلث کے بیرونی زاویے کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں؟ 3 طریقے کتاب میں دیے گئے ہیں، مزید 3 طریقوں کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے مثلث کے بیرونی زاویے کو ہم بنا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قاعدے کو ہم نے آگے بڑھایا تو یہاں پر ایک بیرونی زاویہ بنا، تو اس کو اگر ہم مزید یہاں پر آگے بڑھائیں گے اس ضلع کو تو یہاں پر ہمیں بیرونی زاویہ ملے گا، اور اسی طرح سے اس کو ہم مزید یہاں پر بڑھائیں گے تو ہمیں اس طرح سے 3 بیرونی زاویے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ مزید دوسرا طریقہ بھی ہے، مزید ہم بیرونی زاویے الگ طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بیرونی زاویہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو یہاں پر آگے بڑھائیں گے تو یہ یہاں پر بیرونی زاویہ بنے گا، اور اسی طرح سے یہ ضلع اگر ہم قاعدہ آگے بڑھائیں گے تو ہمیں یہاں پر بیرونی زاویہ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم مختلف طریقوں سے بیرونی زاویے کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 3 طریقے اور یہاں پر کل 6 طریقوں سے ہم بیرونی زاویے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جو سوال ہے، کیا کسی مثلث کی ہر ایک راس پر بنائے گئے بیرونی زاویے برابر ہوتے ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ہر راس پر بنائے گئے بیرونی زاویے مساوی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جو بیرونی زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ 360 درجے ہوتا ہے۔ تو مثلث کے بیرونی زاویوں کا جو مجموعہ ہے 360 درجے ہوتا ہے۔ تو الگ الگ یہ زاویوں جو بیرونی زاویے ہیں ان کی جو پیمائش ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر راس پر بنائے گئے زاویے برابر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جو تیسرا سوال ہے، آپ کسی مثلث کے بیرونی زاویے اور اس کے متصل داخلی زاویے کے جوڑ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پر جو مثلث کا بیرونی زاویہ ہے اور اس سے متصل داخلی زاویہ، یہ بیرونی زاویہ ہے، بیرونی زاویہ اور اس کے متصل داخلی زاویہ، یہ اس کا متصل داخلی زاویہ ہے۔ تو یہ 2 زاویے بیرونی زاویہ اور اس سے متصل داخلی زاویہ مل کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ خطی جوڑا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ خطی جوڑا، جسے لینئر پیر کہتے ہیں، خطی جوڑا بناتے ہیں۔ اور خطی جوڑا کیا ہوتا ہے؟ تکمیلی ہوتا ہے۔ خطی جوڑا تکمیلی ہوتا ہے، یعنی یہ 2 زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ 180 درجے۔ تو مثلث کے بیرونی زاویے اور اس سے متصل داخلی زاویے کیا بناتے ہیں؟ خطی جوڑا بناتے ہیں، اور خطی جوڑا تکمیلی ہوتا ہے، یعنی یہ 2 زاویوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اگلی جو چیز ہے، ایک مثال دی گئی ہے، تصویر میں زاویہ x کی قیمت کو معلوم کرنا ہے۔ تو مثلث کے بیرونی زاویہ دیا گیا ہے، متقابل 2 داخلی زاویہ ہیں جس میں ایک کی قیمت کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہمیں مثلث کے بیرونی زاویے کی خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم حل کریں گے۔
तो मुसल्लस का जो बैरूनी ज़ाविया होता है किसके मसावी होता है? मुतकाबिल दाखिली ज़ावियों के जोड़ के मसावी होता है। बैरूनी ज़ाविया मुतकाबिल के दाखिली ज़ावियों के जोड़ के मसावी होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो ज़ावियों की पैमाइश दी गई है, एक ज़ाविया मालूम करना है। तो ये 50 को हम इधर लेंगे तो ये 110 नफ़ी 50 बराबर x। तो इस तरह से x बराबर कितना होगा? ये 60 दर्जे। तो इस तरह से ज़ाविया x की जो पैमाइश है 60 दर्जे है। तो बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको हल किया। कौन सी खुसूसियत को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया? मुसल्लस के बैरूनी ज़ाविये की खुसूसियत को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए x की कीमत को मालूम किया। इसमें और एक जो चीज़ है, क्या किसी मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया ज़ाविया मुस्तकीम हो सकता है? तो अब यहाँ पर बैरूनी ज़ाविया ये क्या है? यहाँ पर क्या है? ज़ाविया मुनफरजा है। अगर हम इसको कितना भी मुनफरजा ज़ाविया को हम कितना भी बड़ा करेंगे तो ये ज़ाविये की पैमाइश 120, 130, 150, 160, 170 तक हो सकती है, मगर 100 बैरूनी ज़ाविये की पैमाइश 180 दर्जे नहीं हो सकती, क्योंकि जब अगर हम पूरी तरह से इसको नीचे लेंगे तो यहाँ पर 180 का दर्जे का ज़ाविया इस तरह से बनता है। यहाँ पर कोई मुसल्लस ही नहीं हो सकता, इसीलिए मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया 180 दर्जे का नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो इस तरह से इस सबक का जो दूसरा पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। पार्ट 3 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।